ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آپ علیہ السلام نے عمل کیا، یہ آپ کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو وصف مبارک ہے، آپ کا رنگ مبارک کیسا تھا، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ بال مبارک کے اندر کنگھی کس طرح کیا کرتے تھے، آپ کے بال کی صفت کیا تھی، یہ آپ کی سنت ہے۔ اور آپ کی تقریر کا مطلب یہ ہے، آپ علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، آپ نے سکوت اور خاموشی اختیار فرمائی، یہ آپ کی تقریر ہے، یہ بھی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنت سے محبت، آپ علیہ السلام سے سنت سے محبت کا مطلب یہ ہے، آپ کے قول پر عمل کیا جائے، آپ کے فعل پر عمل کیا جائے، آپ کے وصف مبارک کو اپنانے کوشش کی جائے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، آپ علیہ السلام کی سنت سے وہ پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت پر اگر عمل نہیں کرتا، آپ کے قول مبارک پر توجہ نہیں دیتا، آپ کے عمل کو اپناتا نہیں ہے، وہ سنت سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے قول کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد فوراً عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کہیں ممکن آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ صحابی میں سے کسی نے آپ کے قول کو سنا ہو اور اس پر عمل نہ کیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی جمعے کا دن تھا، آپ علیہ السلام ممبر پر خطبے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد پوری بھری ہوئی ہے، باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں، چونکہ مسجد چھوٹی تھی، آپ علیہ السلام نے باہر کھڑے ہونے والے لوگوں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایوہ الناس علیکم الجلوس، ایوہ الناس علیکم الجلوس، ایوہ الناس علیکم الجلوس، لوگو بیٹھ جاؤ، لوگو بیٹھ جاؤ، لوگو بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گھر سے آ رہے ہیں، مسجد نبوی سے بہت دور ہیں، ان کے کانوں میں یہ جملہ پہنچتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے بہت دور روڈ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو بتایا گیا عبداللہ مسجد نبوی سے بہت دور بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے بلایا اور دریافت فرمایا، عبداللہ سنا تم دور بیٹھ گئے تھے، کیوں تم اتنی دور بیٹھے تھے؟ میرے بھائیوں ذرا قربان جائیے صحابہ کرام پر، کیا محبت ہے، اللہ کے رسول کی سنت سے کتنا پیار ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب انداز سے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد مبارک میرے کانوں میں پڑا ہے،
آپ کے ارشاد کے میرے پاس پہنچنے کے بعد عبداللہ کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے قول کے خلاف ایک قدم بھی آگے بڑھا دے۔ اس لیے عبداللہ روڈ پر بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، میں نے ان لوگوں سے کہا تھا جو مسجد نبوی کے پاس کھڑے تھے، میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے جملے میں اس قسم کی کوئی وضاحت نہیں تھی، آپ نے مطلق فرمایا تھا علیکم الجلوس، لوگوں بیٹھ جاؤ، اس لیے عبداللہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول کی سنت سے پیار ہے۔ اللہ کے رسول سے سنت سے پیار کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کے قول پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول سے محبت محبوبہ ہے۔ ایک دن محبت کے جذبات میں آ کر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ شاہجہاں تو ہم جیسے سنی مسلمان ہیں، مگر ان کی بیگم ممتاز میرا مذہب اپنا لے۔ شاہجہاں حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، او پگلی تو کیا بات کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے، میں پگلی نہیں ہوں، آپ میرے عاشق ہیں، میں معشوقہ ہوں۔ عاشق کو اپنی معشوقہ کے بات پر چلنا پڑتا ہے، ایک محب کو اپنی محبوبہ کی بات پر چلنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی محب اپنی محبوبہ کی بات پر نہیں چلتا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ چنانچہ محبت کے اصول لکھے ہیں، من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ ممتاز محل نے کہا، محبت کا اصول یہ ہے دو بدن ایک جان ہو جائے، محب کو محبوبہ کی بات پر چلنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ کے رسول سے عشق کے دعوے دار ہیں۔ عاشق اپنے معشوقہ کی بات کے خلاف نہیں چلا کرتا، اپنے محبوب کے بات کے خلاف نہیں چلا کرتا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اسی کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ہمارے ہندوستان کے اندر مغلیہ دور میں وہ نعت کہتا تھا، ایران کے شعراء نے اپنے آپ کا سر پیٹ لیا، اور ایران کا ایک وقت اس شاعر سے ملنے کے لیے ہندوستان کا سفر کرتا ہے، اور عشق میں بیتاب ہو کر اس شاعر سے ملنا چاہتا ہے۔ ہندوستان پہنچنے کے بعد سیدھا اس شاعر کے گھر پہنچتا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد جب شاعر نے معلوم کیا کہاں ہے تو بتایا گھر نہیں ہے، وہ نائی کی دکان پر گیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، مالیار کوٹلہ کے لوگوں، بہت غور سے سنو، ہندوستان کے اندر ایران کا وفد پہنچتا ہے، اس شاعر کے گھر پہنچتا ہے۔ جب گھر نہیں ملتا، پوچھا جاتا کہاں ہے، بتا نائی کی دکان پر گیا ہوا ہے۔ وہ سب کے سب نائی کی دکان پر پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں فلاں کون ہے؟ بتایا یہ شخص ہے جو نائی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کی حیثیت یہ ہے وہ اپنی داڑھی ترشوا رہا ہے، داڑھی مونڈ رہا ہے۔ ایرانی شعراء نے اپنا سر پیٹ لیا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، وہ تیری نعت، وہ تیرا قول اور یہ تیرا عمل، تو کیسا آدمی ہے؟ تیری نعت اس طرح سے اور تیرا عمل یہ۔ اس پر وہ شاعر کہتا ہے، من ریش می تراشم لیکن دلے کسے نمی تراشم۔ میں اپنی داڑھی چھیل رہا ہوں، میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں۔ اس پر ایرانی شعراء نے کہا، ہائے تف، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می تراشی۔ ارے بیوقوف،
تو یہ کہتا ہے میں کسی کے دل کو نہیں تکلیف پہنچاتا. ارے بیوقوف، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھیل رہا ہے، اللہ کے رسول کے دل کو اذیت پہنچا رہا ہے اور اللہ کے رسول کے دل کو زخم لگا رہا ہے، اور یہ کہتا ہے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. بیوقوف، تو کس کو تکلیف پہنچائے گا؟ اپنے محبوب کو دکھی کر رہا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ولی نے خواب میں دیکھا، آپ کا سینے مبارک زخمی ہے، آپ کا سینے مبارک زخم خوردہ ہے. وہ ولی خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھتا، سینے مبارک میں زخم کیسا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میری امت کا لگایا ہوا زخم ہے. میری امت میری سنت کو پامال کرتی ہے، میری امت کے افراد میری سنت کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرتی ہے، میری سنت کو اپنے پیروں سے رونتی ہے اور یہ مجھے زخم لگاتے ہیں. میں نے اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے پوری رات رو رو کر دعائیں کی ہے. عرفات کا میدان گواہ ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر 3 گھنٹے تسلسل کے ساتھ امت کے افراد کے لوگوں کے لیے میں نے اللہ سے مغفرت کی سفارش کی ہے، تڑپ تڑپ کر کے دعائیں کی ہیں. یہ امت کے لوگ مجھے زخمی کرتے ہیں، سنت کو پامال کر کے، اللہ کے رسول کو زخمی کر کے. کیا حال ہوگا اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا ہٹاؤ یہ مالیت کوٹلا کے لوگوں ہیں، زبانی دماغ خرچ کرتے ہیں، میری سنت کے پامال کرنے والے ہیں، بھگاؤ میرے پاس سے، ہٹاؤ. کیا حال ہوگا بتاؤ دوستو؟ اللہ کے رسول کی سنت کو پامال کر کے کہاں جاؤ گے؟ اس لیے میرے بھائیوں عہد کرو آج سے اس مجمع کے اندر اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت نہیں کریں گے. کیا بھائی کریں گے آپ لوگ؟ بتائیے، ہاتھ اٹھائیے. نہیں کریں گے. آج اس مجمع سے آپ یہ عہد کر کے اٹھیں ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت نہیں کریں گے. ہمارے علماء اللہ کے رسول کی سنت کے عاشق ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کے خوگر ہیں. ہمارے علماء دیوبند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں، ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے مگر میرے بھائیوں میں اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ غور سے سنیں. ہمارے علماء دیوبند اللہ کے رسول کی سنت کے پیروکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عیدگاہ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، سامنے میدان میں بچے کھیل رہے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے خوشیاں منا رہے ہیں. اسی کے قریب ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے، غم زدہ حالت میں ہے. اللہ کے رسول اپنا سفر روک کر اس بچے کے پاس ایسے بیٹھتے ہیں جیسے نماز کی حالت میں بیٹھا کرتے تھے اور اس بچے سے جا کے پوچھتے ہیں بیٹا کیا بات ہے، تم ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے ہو اور تمہارے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہیں، تم نے کپڑے کیوں؟ میرے باپ بھی نہیں ہیں. آپ علیہ السلام اس بچے کے ساتھ رو پڑتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ کے رسول اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا کیا تم مجھے باپ بناؤ گے؟ وہ بچہ ہے تڑپ کر کے آپ کی گود میں آ جاتا ہے. اللہ کے رسول اس بچے کو گود میں لیتے ہیں اور سیدھے گھر پہنچتے ہیں. حضرت عائشہ سے جا کر کہتے ہیں عائشہ میں نے تمہارے لیے جنت کا سامان کر دیا ہے، یہ یتیم ہے، اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور حسن اور حسین کے عمدہ کپڑوں میں جو کپڑا اس کے بدن پر آئے وہ پہنا دو. حضرت عائشہ یہ کام کرتی ہیں اور اللہ کے رسول کے حوالے کرتی ہیں. جس وقت اللہ کے رسول نے یہ اللہ کے رسول کے حوالے کیا اس وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، فرمایا یتیموں کی کفالت کرنے والے، یتیموں کی پرورش کرنے والے ان دونوں انگلیوں کی طرح سے جنت میں، یعنی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ان دونوں انگلیوں میں فاصلہ ہوتا ہے. علماء دیوبند یتیم بچوں کو دیکھتے ہیں تڑپ جاتے ہیں. اسی کو علامہ حالی نے آپ علیہ السلام کے حوالے سے کہا ہے وہ فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا. آپ علیہ السلام یتیموں سے پیار کرنے والے، فقیروں کے ملجا اور جائے پناہ تھے. علماء دیوبند حضرت مولانا سلطان الحق صاحب ایک یتیم بچے کو دیکھتے ہیں
تڑپ جاتے ہیں اور اپنے گھر میں جا کر بیائی وہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، اپنی بیگم کے درمیان ایسے تڑپتے ہیں، ظاہر میں آپ کو نظر آتا ہے یہ علماء بھیک مانگتے ہیں، مگر راتوں کو اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور امت کے افراد کے لیے، امت کے فرد کے لیے راتوں کو تڑپتے ہیں۔ حضرت مفتی خلیل الرحمن صاحب جو اس مدرسے کے بانی ہے، آپ ذرا ان کی صورت دیکھیے، یوں ہی صورت ایسے نہیں بنی ہے، راتوں کو تڑپ تڑپ کر کے اللہ کے سامنے رونے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے اپنے آپ کو مٹانے والے، انہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی اور امت کے بچوں کے لیے آج آپ نے دیکھا یہ عزیزم مفتی محمد یوسف صاحب انہی کا پروردہ ہے، انہوں نے سنایا، میں نے کہا بیٹا دیکھو آپ کو امت کے لیے ایسے کام کرنا ہے جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا فلاں آدمی مجھ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا، میں نے کہا نہیں وہ کرنے دو، مگر آپ کا کام ہے۔ آپ علیہ السلام سب کی خیر خواہی کو سامنے رکھ کر باتیں کرتے تھے، ملتے تھے، اس پر کہا میرے والد اس کے خلاف کرنے نہیں دیتے، اگر میں چاہوں بھی کسی کے خلاف کچھ کروں تو میرے والد ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کے متبع کار، اللہ کے رسول کے سنت کے عشق کرنے والے۔ ذرا آپ ان کی صورت دیکھو، ابھی ہمارے گیانی سرجیت سنگھ نے بتایا کہ بہت ہم نے ان کو دیکھا، ان کی زبان میں کچھ سمجھ رہا تھا، کہتے ہیں میں نے ان کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھا، کبھی کسی خلاف نہیں بولتے، چغلی نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، وہ تسبیح لیے ہوئے بیٹھے رہتے تھے۔ الغرض میرے بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ علماء اللہ کے رسول کی سنت کے پیروکار، اللہ کے رسول کی سنت سے عشق کرنے والے، اس لیے میرے بھائی جو علماء سے پیار کرے گا وہ اللہ کے رسول کی سنت سے پیار کرے گا، اللہ کے رسول سے محبت کرے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس مدرسے سے پیار کریں، یہاں کے ذمہ داروں سے پیار کریں، علماء سے پیار کریں۔ عزیزم مفتی محمد یوسف ایک بچہ ہے، آپ کے حوصلوں کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے، اور اگر آپ نے حوصلہ دیا یہ بڑا سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں یہ کئی راتوں سے سوئے نہیں ہیں، ہم لوگ رات بھر چلتے رہے یا ہر تھوڑی دیر کے اندر فون سے رابطے میں تھے کہ آپ کہاں پہنچے ہیں، کس حالت میں پہنچے ہیں۔ ایک بچہ اللہ کے رسول کا سود لے کر میدان میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور حاسدوں کے حسد سے بچائے، شرور و فتن سے بچائے۔ اس لیے مالیار کوٹلہ کے لوگوں میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کے رسول کی سنت سے پیار کریں، اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کریں۔ جس نے اللہ کے رسول کی سنت سے پیار کیا اس نے اللہ کے رسول سے پیار کیا، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والا اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو بھائی دعا کر لیں۔ دائما مع دوامک اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ فنا مع الابرار۔ رب کریم ہم سراپا گنہگار ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رب کریم ہم نے دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں، ہم نے چھوٹے بھی گناہ کیے ہیں، بڑے بھی گناہ کیے ہیں، ظاہراً بھی گناہ کیے ہیں، باطناً بھی گناہ کیے ہیں۔ ہم گناہوں کے رسیاں ہیں، ہمارا انگ انگ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم ہیں، آپ گناہ کے معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔